السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد سید الاولین والآخرین، بعد رسول اللہ سادات اصحاب دستور وانا شاء الله فاز احسن شوف من طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجميع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ کہتا ہے کہ اچھائی کریں اور صبر رکھیں۔ اللہ عز و جل اس آیت میں فرماتا ہے کہ صبر رکھیں اور اچھائی کریں ایک ساتھ۔ یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ یہ اچھائی کا دین ہے، برائی سے دور رہنے کا دین ہے۔ اچھائی سے ہمارا مطلب ہے ہر طرح کی اچھائی، ہر طرح کی خوبصورتی۔ یہ حکم اللہ عز و جل کا حکم ہے، اس لیے مسلمان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جو انسان اللہ عز و جل کے راستے پر ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جو اپنی نفس کے راستے پر ہوتا ہے اس سے نقصان آتا ہے۔ اسلام میں نقصان جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر کسی کے لیے اچھائی ہے، ہر کسی کے لیے رحمت ہے۔ یہ ہر ایک کو خوبصورتی دینے کے لیے ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا راستہ ہے۔ اس کا الٹ بھی ہے۔ شیطان کا راستہ برائی کا راستہ ہے۔ وہ ہر کسی کے لیے برائی چاہتا ہے، وہ اچھائی نہیں چاہتا، وہ نقصان کرتا ہے، وہ لوگوں میں آپس میں نفرت کرواتا ہے۔ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلتے ہیں وہ شیطان کے تابع ہیں۔ اللہ کا راستہ ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے، دونوں کے لیے خوبصورتی کا راستہ ہے۔ تو جب آپ اچھائی کرتے ہیں تو وہ پہلے آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، دوسروں سے پہلے آپ خود کی نفس کو ہرا رہے ہیں اور اچھائی کر رہے ہیں، اور یہ اچھائی آپ کو ہر طرح کی خوبصورتی دے گی، سکون دے گی۔ آپ مرتبے میں بڑھیں گے اللہ کی نظروں میں، آپ کی آخرت خوشحال ہوگی۔ اگر آپ برائی کریں گے تو اس کا الٹا ہوگا۔ برائی کرنا بھی اللہ عز و جل معاف کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ عز و جل سے معافی مانگیں گے تو وہ معاف کرتا ہے۔ اگر کسی کا حق ہے تو آپ کو اس انسان سے معافی مانگنی ہے جس کا حق آپ نے مارا ہے۔ اگر ان کا حق ہے تو ان کا حق دینا ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ ایک دن آئے گا جب ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اس دن کے لیے کچھ نہ چھوڑیں اللہ کے ارادے سے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، ہم کسی کا حق نہ ماریں، ہم کسی پر ظلم نہ کریں انشاءاللہ۔ ہم اسلام کی خوبصورتی کے ساتھ جئیں انشاءاللہ۔ اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔